اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستو، بلا شبہ بال بچے والدین کی زندگی کے پھول اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، نیز وہ ان کے لیے سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی اور دلوں کا ثمرہ ہوتے ہیں۔ پس ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے وجود کا تسلسل سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا مستقبل تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ بچوں کی کامیابی کے واسطے اپنے افکار و خیالات کا ثمرہ لگاتے ہیں اور ان پر اپنے تجربات کا نچوڑ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے، میں تم کو اپنی ذات کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، یعنی میں تم کو ایسی نصیحتیں کر رہا ہوں جن میں میری عمر کا ثمرہ اور میری زندگی کا خلاصہ ہے۔ الغرض، والدین اور بچوں کا آپسی تعلق بے مثال ہوتا ہے، اس باہمی محبت کا کوئی بدل نہیں۔ چنانچہ کوئی بھی شخص ماں باپ سے زیادہ بچوں کی راحت و منفعت کا خواہش مند نہیں ہو سکتا، اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی بچوں پر مہربان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس کی خدمت اور سلوک والدین کو اپنے بچوں کی خدمت اور سلوک سے زیادہ پسند ہو۔ بچوں کے آباء و اجداد، انبیاء کرام علیہم السلام اپنے بچوں کو مسلسل وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کا گھر اس پاکیزہ خوبی سے معمور ہوتا تھا۔ اسی طرح علماء اور حکماء بھی اپنے بچوں کو متواتر پند و نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام شفقت و محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا کرتے، بس اس سے کہتے، یا بنی انی اوصیک، پیارے بیٹے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور تم کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی تربیت کی فکر میں رہتے اور ان کو برابر نصیحت کیا کرتے۔ باری تعالی نے ان کی نصیحت کا تذکرہ کر کے اس کو دوام بخش دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کا حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ اسی طرح سیدنا لقمان حکیم کی نصیحتیں بھی یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وعظ و نصیحت کی تھی، لقمان لابنہ وہو یعظہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے رب پر ایمان رکھنے کا حکم دیا تھا اور اس کو اپنے اخلاق سنوارنے کی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی تھی۔ ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل و اولاد کو نصیحت فرمایا کرتے اور ان کی تربیت کے خواہش مند رہتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شفقت و محبت بھرے لہجے میں فرمایا تھا، ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، جو تاکیدی بات میں تمہیں اب بتانے لگا ہوں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے سے کوئی چیز تمہیں روکنے نہ پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین و دنیا کی بھلائی سے متعلق نصیحت فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ کے مومن بندوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ خدائے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے،
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المیمنہ، پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ آخر میں دعا ہے باری تعالی ہم سب کو اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں آپس میں خیر خواہی کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے بچوں سے محبت کرنے والوں اور ان کے نفع کی خواہش رکھنے والوں، بھلائی کی تاکید اور وعد و نصیحت ایک اسلامی خصلت ہے۔ یہ ایک عربی عادت اور پاکیزہ روایت ہے۔ تربیت و نصیحت سے بچوں میں اچھی خصلتیں اور جامع حکمتیں پیدا ہوتی ہیں، جن کی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی، ان کا ثمرہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور ان کا اجالا کبھی زائل نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ نسل در نسل دراز ہوتا رہتا ہے۔ آبا اپنے اجداد سے اور بیٹے اپنے باپ سے حکمت و نصیحت نقل کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کے والدین، آپ بھی اپنے ماں باپ کی ہدایات کو یاد رکھو، ان پر عمل کرو اور اپنے بچوں میں اس کی خوشبو پھیلاؤ، اور اس سلسلے میں اپنے رب کریم عز و جل کی توفیق کا سہارا لیتے رہو۔ اسی طرح بچوں کو اپنے رب کریم جل جلالہ کی اطاعت، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتے رہو۔ نیز انہیں پاکیزہ روایات، اعلیٰ اقدار اختیار کرنے اور وطن سے وفاداری کی تاکید کرتے رہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی نصیحت میٹھے الفاظ اور عمدہ کلمات میں ہو۔ اس پر اپنی شفقت کا شہد انڈیل دیا کرو اور اسے اپنی محبت کی خوشبو سے آراستہ کر دیا کرو، اور ایسے وقت اور زمانے کا انتخاب کیا کرو جس میں وعظ و نصیحت مناسب ہو اور تذکیر و موعظت موزوں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بڑوں کے ساتھ اپنی قربت اور ان سے نزدیکی کا فائدہ اٹھاتے اور ان کو قیمتی نصیحت فرمایا کرتے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قصے میں مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں۔ اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصیحت سے پہلے رحمت و ہمدردی اور الفت و محبت کے الفاظ کے ذریعے ماحول تیار کرتے۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، معاذ بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ کو بھی آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ انی اوصیک، اے معاذ میں تمہیں کچھ باتوں کی تاکید کر رہا ہوں۔ عزیز بچوں اور پیارے بیٹوں، اپنے والدین کی نصیحت کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ اسی طرح جو لوگ والد کے قائم مقام ہیں، مثلا ماموں اور چچا وغیرہ، ان کی بھی نصیحتوں پر عمل کرو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، آدمی کے چچا تو اس کے والد کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی نصیحتیں قیمتی موتیوں کے مانند ہیں، جو بچپن اور جوانی ہر وقت میں فائدہ دیتی ہیں اور پوری زندگی کام آتی ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی نصیحتیں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے حکام کی ہدایات و تعلیمات ہمارے لیے بڑی انمول اور قیمتی ہیں۔ بلا شبہ ہمارے بڑوں کی نگاہ دور رس اور ان کے تجربات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ہماری مصلحتوں سے خوب واقف ہیں اور ہمارے فوائد سے اچھی طرح باخبر ہیں۔
ان کی ہدایات کو لکھ لو، انہیں یاد رکھو اور اپنے دلوں میں انہیں محفوظ کر لو اور ان سے اچھی طرح فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی نصیحتیں اس وقت آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، مگر عن قریب مستقبل ان کی اہمیت کو واضح کر دے گا۔ بلا شبہ بڑوں کی نصیحت زندگی بھر کام آتی ہے اور آدمی کو برابر اس کا پھل ملتا رہتا ہے۔ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ وہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کی جڑ خوب مستحکم ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں، وہ اللہ کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہو۔ فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔